الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتا ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ مومنو، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر بناؤ تو مومنین کے ساتھ دوستی کرو۔ اگر اس طرح کرو گے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہاں مگر اپنی جان بچانے کے لیے عارضی طور پر۔ اگر ایسا تم کرو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے تم کو ڈرا رہا ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینے کے اندر ہے اسے چھپا کر رکھو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے آپ کو مالک الملک کی وہ ہدایت سنائی تھی کہ مالک الملک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو کس طرح اپنے سامنے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس طرح دعا مانگو، کیا سارے جہانوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، سلطنت عطا فرماتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں تمام اچھائی اور بلائی ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قائم ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے۔ تو ہی رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام اپنے بندوں پر ہے کہ مالک الملک نے اتنی عظیم الشان دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھائی، اور جس کا طریقہ یہ سکھایا گیا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پہلے اس کی شان، اس کی قدرت اور اس کی تعریف بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اپنی عاجزی کا اظہار اور اقرار کیا جائے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، وحدہ لا شریک بھی وہ ہے، اور اس کی مخلوق اس کے سامنے عاجز اور سوالی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعا اتنی عزت اور عظمت والی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت پاک کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم باغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اور یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جب ان 4 دعاؤں کو آسمان سے دنیا پر نازل کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہ 4 دعائیں عرش عظیم سے لپٹ گئیں اور عرض کی، یا اللہ تو ہمیں ایک ایسی قوم کی طرح بھیج رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جو شخص تمہیں ہر نماز کے بعد پڑھے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت فردوس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز 70 بار اس پر نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجات پوری کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آیات پاک کو پڑھتا ہے جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے ساتھ میرا ایک عہد ہے جو میں ضرور پورا کروں گا، اور پھر حکم فرمائے گا کہ اسے جنت فردوس میں بھیج دو، اور فرمایا کہ جو شخص یہ آیت پاک سوتے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس پر مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان انعامات جو عطا ہوئے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی یہ سب کچھ ملا، اور کس قدر عظیم دولت ملی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سارے بندوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کس طرح اپنا ساتھ ملنے والے، اپنے پڑوسی اور رشتہ دار اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہیں ان سے تعلق رکھیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، یہ سب مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، پڑوسی تھے اور اکٹھے رہنے والے لوگ تھے، لیکن اسلام کے بعد بالکل مختلف دین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچان لیا اور ان کافروں سے منہ موڑ لیا۔ اس بات پر وہ لوگ بہت غصے میں تھے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے وہ باطل معبود جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، سر ٹیکتے تھے، ان سے انکار کیا اور اعلان کر دیا کہ یہ بے جان بت وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور ان کے سامنے تم اپنے سروں کو نہ جھکاؤ کیونکہ سر جھکانے کے لائق وہ مالک الملک ہے جس نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ان کے دین باطل پر ضرب کاری تھی، اور اس طرح ان کے دل رنجیدہ ہوئے۔ اس طرح یہود و نصارہ جنہوں نے اپنا ایک الگ دین بنایا ہوا تھا وہ غصے میں آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، اور اس طرح نبوت کی شان اور عظمت بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ ان کے دل بھی زخمی تھے، اگرچہ ان کی بود و باش معاشرت مسلمانوں کے ساتھ اکٹھی تھی کیونکہ وہ رشتہ دار تھے اور اکٹھے رہنے والے تھے، لیکن ان کے دل سخت مخالف تھے کیونکہ وہ انسان تھے، اس لیے ان سے دھوکہ کھا جاتے تھے کیونکہ اکٹھا رہنے سے بار بار انسان کو کئی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں اور ان پر اعتبار کر لیتے تھے۔ خصوصاً جب جنگ خندق کا وقت آیا تو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبادہ بن صامت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 500 یہودی دوست ہیں، اگر حکم ہو تو میں ان کو مدد کے لیے بلا لوں۔ تو اس وقت یہ ارشاد پاک نازل ہوا کہ تمہارا خیال غلط ہے، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں وہ تمہارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں وہ تمہارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خبردار دوست بناؤ، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، اور اگر اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جو مجبور ہیں اور ان کے گھیرے اور ان کی قید میں ہیں، وہ اگر عارضی طور پر ان سے کچھ تعلق رکھتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن خبردار ان کا جو اعتبار کرو اور ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھو۔ یہ لوگ تمہارے ذاتی دشمن ہیں۔ سب سے پہلی بات تو غیرت کی ہے، یہ تم کس طرح گوارا کرتے ہو کہ جو تمہارے باپ کا دشمن ہو اس کے ساتھ تو تم دوستی نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ تو تم تعلق نہیں رکھ سکتے، تو وہ مالک جس نے تمہیں ماں باپ عطا فرمائے، ماں باپ کی محبت عطا فرمائی، جو ہزارہا ماں باپ سے زیادہ رحیم کریم اور مہربان ہے، اس کے جو مخالف ہیں، اس کے جو منکر ہیں، اس کے جو باغی ہیں، وہ تمہارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو غیرت کے خلاف بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رحیم کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جس کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو دن رات تمہاری اچھائی کے لیے پریشان اور متفکر رہتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، جو اس کو شہید کرنے اور تکلیفات دینے کی سازشیں دن رات کرتے ہیں، وہ تمہارے کس طرح دوست ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں اور کتنی مصیبتیں پہنچائیں، اور یہود و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی سازشیں کی، ظاہری طور پر جنگیں کی، سازشیں کی کر کے تکلیفیں دیں اور شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا، اور وہ گوشت خود بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ تناول فرمائیں، مجھ میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اور پھر جب اس یہودی عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں زہر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح
ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے تو اوپر سے انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر گرانے کی کوشش کی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت جبرائیل نے آ کر اٹھا دیا اور عرض کی کہ وہ پتھر گرانے والے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ اسی طرح تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح جادو کیا گیا اور کتنی تکالیفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گئی۔ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ فلاں کنویں میں بال کنگھی میں لپیٹ کر فلاں چیز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر کے پھینکے گئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پریشان ہے۔ غرض فرمایا گیا کہ یہ سارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رحیم و کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ کس طرح مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایسے لوگوں سے دوستی رکھی تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ جیسے بھی ہوں، عابد ہوں، پرہیزگار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو پھر ایسے لوگ مردود ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ بلم بہور کی کہانی تقریباً ہر آدمی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا قصہ آیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب کفار کے ساتھ جنگ ہوئی اور کفار کو شکست ہو گئی تو کفار پریشان جا رہے تھے اور ناامید اور مایوس ہو گئے تھے۔ اب موسیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں رہی تو راستے میں انہیں شیطان ملا اور شیطان نے پوچھا کیوں پریشان ہو کر جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا حال بیان کیا تو شیطان نے کہا فلاں غار میں ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہارے حق میں دعا کرے گا تو حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے گی۔ وہ لوگ بلم بہور کے پاس چلے گئے، وہ ایک غار میں بیٹھا ایک عرصہ سے عبادت کر رہا تھا۔ انہوں نے جا کر عرض کی کہ آپ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کیجیے۔ بلم بہور نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف کس طرح دعا کر سکتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ پریشان ہو کر چلے گئے تو راستے میں پھر شیطان مل گیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے تو انکار کر دیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ مایوس مت ہو، میں تم کو اچھا طریقہ بتاتا ہوں، جاؤ تم اس کی بیوی کو پکڑو اور جا کر اس کی بیوی کو بتاؤ کہ اگر بلم بہور نے ہمارے لیے دعا کی تو ہم تمہارے سامنے زیور، سونے اور دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ بیوی لالچ میں آ گئی اور بلم بہور کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپ کفار کے حق میں دعا کریں۔ بلم بہور نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اگر مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھنا ہے تو پھر یہ بات ضرور کرنا پڑے گی۔ اس وقت شیطان نے بلم بہور کا نفس قابو کر لیا اور اس کے دل میں لالچ پیدا کر دی اور بیوی کی خاطر اس نے دعا کر دی۔ دعا کی تو حضرت موسیٰ کو کفار سے شکست ہو گئی۔ موسیٰ بہت خفا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی یا اللہ تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ کفار مجھ سے جیت گئے؟ تو حکم ہوا کہ فلاں جگہ میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک عرصہ سے میری عبادت کر رہا ہے، کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، تو اب اس نے یہ مانگا تو میں نے اس کو دے دیا۔ تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جس شخص کو اتنا پتہ نہیں کہ تیرا رسول تیری رضا کے لیے جنگ کر رہا ہے، اس کے دل میں تیرا اسم اعظم ہے اور تو مہربانی فرما اور یہ اسم اعظم اس کے دل سے اٹھا لے اور اس کو مردود کر اور کفار کے ساتھ شامل کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور وہ مردود اسی طرح کافر ہو گیا جس طرح وہ کفار تھے جن کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ چنانچہ وہ ایمان سے بالکل خالی ہو گیا، پریشان اور رو کر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری بڑی عبادت کی، اب مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معلوم ہو گیا کہ میں مردود ہو گیا ہوں، اب کچھ تو مجھے اس عبادت کا صلہ عطا فرما۔ تو حکم ہوا کہ جاؤ تمہیں 3 دعائیں دی جاتی ہیں، جو 3 دعائیں تم کرو گے میں وہ قبول کر لوں گا۔ اس نے آ کر پھر بیوی کو کہا کہ مجھے 3 دعائیں مل گئیں۔ تو بیوی نے کہا سب سے پہلے تو یہ دعا کرو میں اتنی خوبصورت ہو جاؤں کہ سارے جہان سے زیادہ میں ہی خوبصورت ہوں، کیونکہ دولت بھی مل گئی ہے اور میں بھی خوبصورت ہو جاؤں تو تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہے۔ اس نے یہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بہت خوبصورت کر دیا۔ جب وہ بہت خوبصورت ہوئی تو اس کی شہرت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے، تو شہزادوں نے اس کے ساتھ شادی کی خواہشیں کی۔ تو پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ جو اتنا ضعیف اور بوڑھا آدمی غار میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں نہ کسی شہزادے کے ساتھ شادی کروں۔ اور وہ عورت باغی ہو گئی۔ جب وہ باغی ہوئی تو بلم بہور کو بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا۔
مجھے اس نے کافر کر دیا اور میری وجہ سے اسے یہ حسن ملا، اب میری باغی ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کر دعا کی، یا اللہ اس کی شکل خنزیر جیسی کر دے، تو اس عورت کی شکل خنزیر جیسی ہو گئی اور وہ دو دعائیں ختم ہو گئیں۔ اب خنزیر کی شکل ہو گئی تو وہ پھر پریشان ہو گئی، وہ پھر آ کر بلم بہور کے پاؤں پر سر رکھتی اور بچے زار و قطار روتے اور وہ بھی زار و قطار روتی، اس لیے وہ پھر جہنم بن گئی۔ اور اس نے پریشان ہو کر پھر کہا کہ یا اللہ اس عورت کو پھر اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھی، تو وہ عورت اسی طرح بن گئی اور اس کی دعائیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ مردود اور کافر بھی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح بلم بہور نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نسبت نہ رکھی تو اس کو اگرچہ دعائیں مل بھی گئیں تو وہ دعائیں اسے کام نہ آئیں۔ اس نے عبادت کی لیکن وہ عبادت اسے کام نہ آئی اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی تو ایک ہی دعا کرتا کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، تو سب کچھ اسے مل جاتا اور دو دعائیں بھی اس کے پاس رہ جاتی۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے خلفاء کو جو امیر تھے اور مختلف علاقوں میں گورنر تھے ان کو خطوط لکھے جو ملفوظات شریف میں موجود ہیں کہ تم کفار کے ساتھ دوستی مت رکھو، اگر تم نے کفار کے ساتھ دوستی رکھی تو تمہیں لازماً ان کے لیے رعایت کرنا پڑے گی، اور جب ان کے ساتھ رعایت کرو گے تو وہ اسلام کے خلاف ہوں گے اور اس طرح تم دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو حکم یہ ہوا کہ سوائے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی سے دوستی مت رکھو، اگر رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر رکھو، اور یہ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے اسے اپنا دشمن اول سمجھو اور اس کے ساتھ خبردار جو دوستی رکھو۔ سامعین اکرام، یہ ایک معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی مشکل بات ہے، جہاں سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، جہاں ایک دوسرے سے ضرورتیں پیش آتی ہیں، جہاں ڈر اور خوف موجود ہو، جہاں لالچ اور خواہشات موجود ہوں، وہاں انقطاع تعلق بہت بڑی طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ مشکل کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کر کے دکھایا۔ وہ کس طرح کر کے دکھایا؟ وہ اس طرح کر کے دکھایا کہ انہوں نے اس محبت میں کھو کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ بھی قربان کیے، اولادیں بھی قربان کی، جائیدادیں بھی قربان کی، اپنی جانیں بھی قربان کی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کس طرح ان سے انقطاع تعلق کیا اور دوستی صرف مومنین کے ساتھ رکھی۔ حضرت عبداللہ بن جرح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر پیش کیا۔ حضرت بکر صدیق کے سامنے ایک دفعہ ان کے باپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی غلط بات کی تو انہوں نے اتنے زور سے تھپڑ اپنے باپ کے منہ پر مارا کہ وہ منہ کے بل گر گئے، اور یہ شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی کہ حضرت بکر صدیق نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بکر تم نے اپنے باپ کی بے عزتی کیوں کی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خدا کی قسم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے ابو بکر کے سامنے مسلمان ہونے کے بعد عرض کی کہ بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر محبت ہونے کی وجہ سے آپ سے نظر بچا لی اور آپ پر وار نہیں کیا۔ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے خدا کی اگر تو میرے سامنے آتا تو میں کبھی تیرا لحاظ نہ کرتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ سامعین کرام، یہ کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرح کاربند رہنے کی طاقت عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی اور مضبوط ارادہ عطا فرمایا؟ وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دین پر قائم رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر علم بھی قبول ہے، پھر سخاوت بھی قبول ہے، پھر عبادت بھی قبول ہے، پھر شہادت بھی قبول ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تو پھر علم بھی مردود ہے، شہادت بھی مردود ہے، عبادت بھی مردود ہے، سخاوت بھی مردود ہے اور کوئی چیز قبول نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننا چاہتے ہو تو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آؤ وہ چیز حاصل کرو جو ساری مشکلوں کا حل ہے، جو ساری بیماریوں کی دوا ہے، جو ساری مصیبتوں کا علاج ہے،
اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ایک بات کے لیے آ کر عرض پیش کرتے ہو، کیوں نہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے تاکہ ساری باتوں کا علاج ہو جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو صاف رکھتے ہیں، اور سینے ان لوگوں کے صاف ہوتے ہیں جو یاد الہی کرتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس غرض کے لیے سب کو بلایا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے، زبردستی بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اس پاک یاد سے سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینوں کو منور کر کے یہاں سے لوٹیں، تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے آپ کو نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔